بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حبشی غلام کی فیاضی، یعنی کہ حبشی غلام کی سخاوت۔ عرب سردار عمر بن عبداللہ اپنے گھر سے تو اس مقصد کے لیے نکلے تھے کہ اپنے نخلستان اور کھیتوں میں کام کرنے والے غلاموں اور مزدوروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں اور انہیں مناسب ہدایت دیں، لیکن راستے میں ان کا گزر ایک ایسے حبشی غلام پر ہوا جو کسی جاگیردار کے نخلستان پر بیٹھا روٹی کھا رہا تھا اور اس کے سامنے ایک کتا پاؤں بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی کوئی لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو ساتھ ہی ایک لقمہ کتے کے آگے پھینک دیتا اور کتا وہ لقمہ کھا لیتا، اور وہ اس طرح کرتا رہا تا دسترخوان خالی ہو گیا۔ اس طرح اس نے آدھا کھانا خود کھایا اور آدھا کتے کو کھلا دیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو یہ آگے بڑھا اور اس نے پوچھا، عمر بن عبداللہ، اے جوان، دن رات کے 24 گھنٹوں میں تیرے لیے کتنی مرتبہ کھانا آتا ہے؟ حبشی غلام نے کہا، ایک ہی مرتبہ۔ عمر بن عبداللہ، اور تو رات کو کیا کھاتا ہے؟ حبشی غلام، دن کے اگلے پہر کھانا وافر ہوتا ہے اور میں اس میں سے کچھ بچا لیتا ہوں اور رات کو وہ کھا لیتا ہوں، لیکن آج تو نے آدھا کھانا کتے کو کھلا دیا ہے اور آدھا خود کھا لیا ہے، لہٰذا تو رات کو کیا کھائے گا؟ حبشی غلام، کوئی بات نہیں، میں صبر کر کے رات گزاروں گا، لیکن یہ بیچارہ کتا جو روٹی کے چند لقموں کی امید پر یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا، اگر یہاں سے بھوکا اٹھ جاتا تو اس کے جی پر کیا گزرتی، لہٰذا مجھے شرم آئی کہ میں ایسی ذی روح مخلوق کے سامنے تنہا بیٹھ کر کھاؤں جو دو آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی ہوں۔ حبشی غلام کے یہ الفاظ سن کر سردار عمر بن عبداللہ کے دل پر گہرا اثر ہوا کہ یہ غلام بھی کیا خوب انسان ہے جو ایک حیوان کے سامنے بھی اکیلا کھانے سے شرم محسوس کر رہا ہے، ورنہ کتنے سارے گورے رنگ کے انسان ہیں جو بھوکے انسانوں کے سامنے بیٹھ کر عمدہ کھانے کھاتے رہتے ہیں، اور وہ اس وقت تک کسی کوے یا کتے کو بھی ہڈی نہیں ڈالتے جب تک وہ سیر ہو کر نہ کھا لیں اور ان کے پیٹ میں گنجائش باقی نہ رہے۔ اس کے جی میں آیا کہ ہمارے دین میں کسی غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کے مترادف ہے، تو کیوں نہ میں اس حبشی انسان کو غلامی سے آزاد کراؤں، شاید کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کر لے اور مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ اس نے یہ سوچ کر اس حبشی غلام سے پوچھا، اس باغ کا مالک کون ہے؟ اس نے بتایا کہ اس باغ کا مالک بنی عاصم کا فلاں شخص ہے اور وہ فلاں بستی میں رہائش پذیر ہے۔ عمر بن عبداللہ نے اپنا ذاتی پروگرام منسوخ کر دیا اور لوگوں سے پوچھتا پچھاتا اس بستی میں جا پہنچا جہاں اس باغ اور غلام کا مالک رہائش پذیر تھا۔ اس نے باغ کے مالک سے پوچھا، صاحب، آپ اس غلام کو فروخت کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے باغ میں رکھوالی کرتا ہے؟ جی ہاں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو جناب میں یقیناً اسے خریدنا چاہتا ہوں، اور باغ کے متعلق کیا خیال ہے وہ بھی فروخت کر سکتے ہو؟ جی ہاں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہو تو جناب میں وہ بھی خریدنا چاہتا ہوں، قیمت کیا لوگے؟ مناسب ہی لیں گے۔ عمر بن عبداللہ بھی کیا خوب سردار تھے، ان کی جگہ اگر ہمارے دور کا کوئی شوم سردار ہوتا تو اس نے کیا دیکھنا اور کیا سوچنا تھا، کیونکہ ہمارے دور کے اکثر سردار اس قدر شوم ہے کہ بغیر خوف اور لالچ کے کسی کو 1 روپیہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ اگر انہیں اپنے نوکروں کے گھر گائے یا بھینس بندھی نظر آ جائے تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، اور جب تک وہ اسے چرا کر ٹھکانے نہ لگا دیں آرام کی نیند نہیں سوتے۔ ان سے تو وہ سفید پوش اور زمیندار تاجر لاکھ بھلے ہیں جو بھرپور طریقے سے کماتے ہیں اور غریب غربا پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ عمر بن عبداللہ اس دور کے بڑے بڑے سخی سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ انہوں نے مطلوبہ رقم کی ادائیگی کا قول و قرار کر کے غلام اور نخلستان خرید لیا اور بڑی خوشی کے ساتھ واپس آ گئے، اور آتے ہی حبشی غلام کو مسردہ بنایا کہ اے غلام، خوش ہو جا، آج اللہ نے تجھے اس شخص کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ غلام نے بڑی متانت اور خوشی سے کہا، میں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے غلامی سے آزادی عطا کی، اور پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس کی خوشنودی کی خاطر آزاد کروایا۔ سردار عمر بن عبداللہ نے مزید خوش خیری یہ سنائی
فرمائی کہ میں نے یہ باغ بھی خرید لیا ہے اور یہ میں نے آپ کے اللہ کے نام پر ہبہ کروا دیا ہے۔ آزاد کردہ غلام نے کہا الحمدللہ، آپ پھر گواہ ہو جائیں کہ میں نے یہ باغ مدینہ منورہ کے فقیر کو ہبہ کر دیا ہے تاکہ وہ اس کی آمدن سے گزارا کرتا رہے، کیونکہ وہ بیچارہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ عمر بن عبداللہ نے کہا افسوس ہے تجھ پر، اب تو کھائے پیے گا کہاں سے، کیونکہ آج کے بعد تو تیرا سابقہ آقا کھانا نہیں بھیجے گا۔ سردار صاحب اللہ مالک ہے، وہ رزق جس کی خوشنودی کی خاطر آپ نے مجھے آزاد کیا ہے وہ مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ کیا میں صدقہ کر کے اس مالک کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے آپ کو میری طرف بھیجا اور آپ نے مجھے آزاد کرایا؟ سبحان اللہ۔